لیکن ذرا بات ISI کی کرتے ہیں، اس خفیہ ادارے کی کرتے ہیں جو جموں کشمیر کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو پھیلاؤ کرانے میں ہر وقت سرگرم رہتا ہے۔ اور تازہ ترین رپورٹس جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ OGW اوور گراؤنڈ ورکرز کو پولیس کے شکنجے سے بچنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اڈاپٹ کی گئی ہے، اور یہ نئی حکمت عملی جو رکھی گئی ہے، ISI کی جو نئی اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اوور گراؤنڈ ورکرز سیاسی جماعتوں میں، مین سٹریم سیاسی جماعتوں میں پناہ لیں، ان کے ورکرز بنیں۔ اس بات کا خلاصہ سامنے ہوا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اور پھر یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا انٹر سروس انٹیلیجنس ISI جو ہے یہ ایک نئی اسٹریٹجی پر کام کر رہا ہے کشمیر صوبے اور جموں کے اندر، جہاں پر OGW ورکرز، اوور گراؤنڈ ورکرز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو ایسوسیٹ ہیں ملیٹنسی کے ساتھ، انہیں کہا گیا کہ اب آپ ایسوسیشن اپنی بڑھائیے نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور آپ اس کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ حکومت کے یہ جو سراغ رساں اداروں کے شکنجے سے باہر رہ سکتے ہیں اور انویسٹیگیشن دائرے سے بھی باہر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پہلے ISI قومی جماعتوں سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اب اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے اور خفیہ اداروں نے باضابطہ طور پر اس پورے معاملے کا پردہ چاک کیا ہے۔ سیدھے سری نگر چلیں گے ہم، جہاں سے ہمارے نمائندے عمران نائک کو ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ عمران، ایک بڑی خبر ہے جہاں پر سرکشا ایجنسیاں، سیکیورٹی ایجنسیاں یہ بگل بجاتی ہوئی دکھ رہی ہے کہ ISI کا ایک نیا موڈیول ہے، ISI کا ایک نیا پلان ہے کہ اب آپ سیاسی جماعتوں میں پناہ لیں، کام پاکستان کا بھی کریں، انتہا پسندی کا بھی کریں، لیکن اپنے اوپر لیبل بھی رکھیں تاکہ آپ شکنجے سے بچ سکے۔ کیا کچھ الرٹ ہے اور کتنا بڑا چیلنج قومی جماعتوں کے لیے ہے، نیشنل پارٹیز اور اسٹیٹ ریجنل پارٹیز کے لیے ہے یہ الرٹ آنے کے بعد؟ دیکھیے، جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے، جو پچھلے 2 دن سے یا 1 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو بڑے قومی میڈیا ادارے ہیں ان میں بھی چھپے ہیں، اخبارات میں اور دیگر نیوز آرگنائزیشنز میں، اور جس میں سیکیورٹی حکام کا، خاص کر سینٹرل سیکیورٹی ایجنسیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ISI ہے وہ OGWs کو نیشنل جو مین سٹریم پولیٹکس ہے ان میں شمولیت کرنے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں OGWs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس میں شمولیت اختیار کرے تاکہ وہ وہاں سے بچ سکے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 کی دہائی کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ISI نے اب ہدایت دی ہے کہ اس وقت کی جو کچھ اہم تنظیمیں جو تھی ان کو دوبارہ سے فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن میں البدر، الامر مجاہدین اور دیگر ایسی تنظیمیں جو 1990 سے لے کے 2000 تک سرگرم تھی، اور اس وقت انہوں نے یہاں آئیڈینٹی کارڈز کا استعمال کیا اپنی شناخت جو ہے چھپانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے، اور اس طرز پہ اب ISI ایک تو ان تنظیموں کو دوبارہ سے فعال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ OGWs کو جو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ مین سٹریم پولیٹکس میں جوائن کریں، اور ساتھ ساتھ جو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریسنٹلی کچھ OGWs کی جو گرفتاری جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ہوئی ہے، اور ان گرفتاریوں میں جو پوچھ گچھ کے دوران انکشافات سامنے آیا ہے، اس میں یہی انکشافات ہوا ہے کہ جو OGWs گرفتار ہوئے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ بن جائے تاکہ وہ سیکیورٹی ایجنسیوں، پولیس اور یہ تو خبر کا اثر ہے، یہ تو خبر ہے جو ہم بتا رہے ہیں، لیکن اس کا اثر براہ راست قومی جماعتوں میں BJP، قومی جماعتوں میں کانگریس، قومی جماعتوں میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا ریجنل پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان پر پڑے گا۔ ان کی طرف سے اب یہ خبر آنے کے بعد ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج یہ ہے سکرین کرنا کہ ہم جس کو لے رہے ہیں، ہم جس کو رکن بنا رہے ہیں، یہ کون ہے، کیونکہ کل اگر کوئی اس طریقے کا آدمی کہیں پر پھنسا اور اس کے فوٹو کہیں VVIPs فارمر چیف منسٹرز کے ساتھ ملے تو ایک اور ہنگامہ اس وقت کھڑا ہونا ہے۔
ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اب سیاسی جماعتوں کے لیے جو ممبرشپ ڈرائیو ان کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں. اور اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے کچھ سالوں کے دوران ہم دیکھ رہے کہ ایک آن لائن ممبرشپ ڈرائیو بی جے پی کی طرف سے ملکی سطح پر شروع کی گئی. جموں کشمیر میں بھی ایون اس وقت بھی ممبرشپ ہو رہی ہے ان کی ڈرائیو. اور وہیں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دیگر جو یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہے. اور جو یہ رپورٹ اب سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں اب سیاسی جماعتیں اس تذبذب میں بھی ہوں گی، اور انہیں اب اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے بھی لینا ہوگا کہ جو لوگ ان کی جماعت میں شامل ہوں گے تو کیا اس کو پراپرلی اسکروٹنائز کیا جائے گا، اس شخص کی جو ویریفیکیشن ہے یا باقی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس جی کو دیکھ کے ہی اسے شامل کیا جائے گا. لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کے لیے اب یہ ایک نیا یقینی طور پر چیلنج بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک چیلنج کو پار کیا ہے، اور ایک بہت بڑا سیٹ بیک آئی ایس آئی کے لیے بھی ہوگا یہ، جس طریقے سے اب یہ خبر پوری طرح سے منظر عام پہ آ چکی ہے. اور سیکیورٹی ایجنسیز پہلے سے ہی ہمیشہ جو ہے اس چیز کے طاق میں ہوتی ہے کہ کس طرح سے سیکیورٹی حالات چلیے کو بہتر کیا جائے گا. لیکن جو ٹھیک اب ہے جی. نیشنل پولیٹکس کا اس میں ذکر ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کو بھی اس چیز کو اب بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کہ چلیے جو بہت لوگ اب بہت ان شکریہ جماعتوں میں ہمارے ساتھ شامل جوائن ہوں گے کرنے کے لیے. ان کا عمران نائک کو سری نگر سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کس طریقے کی صورتحال ہے اور کیا کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے فیڈ بیک دیا گیا. لیکن